یہ ہمارا تجوید کا سبق آگے ہم پڑھیں گے غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غی غو۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو چڑھ کے غی غو ایسے نہیں پڑھنا، غی غو، اور نہ ہی لمبا غی غو ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خی خو، خی خو۔ اس کو کھا زبر کھا، کھا کھا کھی کھو نہیں کرنا، خو خو الگ مخرج ہے، خو کہنا کھا نہیں کرنا، خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خی خو۔ قوف، قوف دو ہیں، ایک موٹا قوف ہے اور ایک کاف بریک ہے، بالکل کاف پہ منہ کو پیچھے کیف نہیں کر دینا، کاف یہ، لیکن یہ حلق سے تھوڑا سا شروع سے ہی ہوگا اور یہ اوپر سے ہوگا۔ قوف زبر قو، قوف زین قی، قوف پیش قو، قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، لمبا نہیں کرنا۔ یہ ہمارا ترجمے کا سبق ہے، اس کے اندر ہم نے آمنو کا ماں کاف شروع میں آئے اور حمزہ کا ترجمہ اکیلا آئے اور نون شروع میں آئے، کون سے نون شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہم ہوگا، اور آخر میں نون کون سا ہوگا، لمبا ہوگا چھوٹا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی ہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے، منافقوں کا تذکرہ ہے کہ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے ایمان لے کر آئے لوگ، صحابہ کرام جیسے ایمان لے کر آئے، منافقین آگے سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، یعنی حیران ہو کے تعجب کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں۔ ماں آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس طرح، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف، کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ خود منافقین ہیں، خود منافق ہیں، اور صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تن من دھن وارنے کے لیے تیار ہیں، وارتے ہیں، وارا بھی ہے، قربان بھی کیا ہے، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو بیوقوف ہیں۔ اس بیوقوف کا جواب جو ہے ان منافقین کو کہ تم نے نعوذ باللہ ان کو بیوقوف کہا، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا ہے، اگلی آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے جواب دیا ہے۔ تو ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اس طرح مانو گے پھر جا کے ہدایت پاؤ گے۔ ایمان یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان ان کی طرح لانا ہے، صحابہ کرام کی طرح، وہاں پر بھی فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہدایت پانا تو پھر صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کرام کا یہاں پر ایک مقام ہے، صحابہ کرام کو منافقین سے الگ کر دیا، کہا کہ منافقوں کو کہا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، پھر جا کر مومن بنو گے، ورنہ منافقین ہی رہو گے۔ صبح شام کے اذکار کا موضوع چل رہا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی صبح پڑھ لیتا ہے شام تک جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام، اور تینوں کل آخری جو ہیں سورت معوذات کہتے ہیں، معوذتین دو صورتیں ہوتی ہیں، ناس اور فلق، اور معوذات تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ جس نے یہ تینوں صورتیں معوذات پڑھ لی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام تین مرتبہ، یہ تینوں صورتیں ہر ایک چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ آگے ہے جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لیا، فجر سے مغرب تک شیطانوں سے محفوظ ہو جائے گا، جنات سے محفوظ ہو جائے گا، 10 برائیاں معاف ہو جائیں گی، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 درجات بلند ہو جائیں گے، 10 غلام آزاد کروانے کا ثواب مل جائے گا، 5 اجر ہیں اس دعا کو پڑھنے کے۔ آگے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تاکہ بیماری بھی نہیں لگ سکتی۔ تو ایک شیخ تھے، تو وہ حدیث پڑھا رہے تھے، تو یہ حدیث پڑھائی، وہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ صبح شام تک، اس کو کوئی بیماری کوئی نقصان اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو فالج ہوا تھا، اس کو فالج ہوا تھا جو حدیث پڑھا رہے تھے، تو شاگردوں نے کہا کہ استاد جی آپ کو تو فالج ہوا، آپ دعا نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ میں دعا پڑھتا ہوں، جس دن مجھے فالج ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا ہوں، بیماری ہو، ایکسیڈنٹ ہو، کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے
اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا بڑی پیاری ہے، بسم اللہ الذی کر لیں یا بسم اللہ الذی کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شیء کے بعد جو ہے یہ ساری دعا آسان ہے، فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح شام تین مرتبہ پڑھیں، ہر ایک چیز کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، بے شمار واقعات ہیں اس کو پڑھ کر نقصانوں سے بچنے کے۔ اسلام کا موضوع چل رہا ہے تو آگے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کی دعا کو سننا اپنے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ تو بندے ملتے ہیں، اپن میں سلام کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سننا اپنے لیے واجب کر لیتے ہیں، اور ابھی ان کے ہاتھ آپس سے جدا نہیں ہوتے، سلام لینے سے جدا نہیں ہوتے، ابھی سلام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں میری اس ہتھیلی کو غور سے دیکھو، اس ہتھیلی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر میں نے رکھا تھا، یعنی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر سلام لیا تھا۔ یہ تو عام بندے ہیں، آپس میں ہاتھ ملا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جس کا ہاتھ نبی پاک سے مل گیا اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی اس ہتھیلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، سلام لیا ہے ہتھیلی کے ساتھ، بس میں نے ریشم اور حریر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم نہیں پایا۔ آگے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، اے حذیفہ اپنا ہاتھ آگے کر۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پیچھے کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، حذیفہ ہاتھ آگے کر۔ اپنا ہاتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا، عرض کرنے لگے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہوں، کہتے ہیں کہ میں جنبی ہوں اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے حذیفہ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ بے شک مومن جب کسی مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس کا ہاتھ مصافحے کے لیے پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، پتہ بھی ہے کہ میں جنبی ہوں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ جو ہیں وہ پکڑ رہے ہیں۔ جنبی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن سلام وغیرہ لے سکتا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ دونوں بندوں نے سلام کہنے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، جب تک ہاتھ ملے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے وقت ہاتھ ملاتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ جب دو بندے آپس میں ملیں، مسلمان ملیں اور ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ختم کر دیتا ہے، جھاڑ دیتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جب ایک مسلمان اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ ملاتا ہے، یہ عمل بالکل اخلاص سے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو ان دونوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی روایات ہیں، ایک تو ہاتھ سے ہاتھ ملانے، منہ کے ساتھ اگر آپ نے سلام کہا تو السلام علیکم کہا 10 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا
وہ برکاتوں کے ساتھ ملا لیا تو 30 نیکیاں، اگر ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا تو پھر نیکیوں کے انبار ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی، گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خشک درختوں کے پتوں کی طرح جھاڑتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنے لیے واجب کر لے گا کہ میں نے ان کی دعائیں قبول کرنی ہے۔